رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سلسلہ چل رہا ہے عشرہ مبشرہ کا۔ آج تیسری شخصیت کا ذکر پاک ہے جن کا عشرہ مبشرہ میں تیسرا نمبر ہے۔ وہ ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا اسم گرامی عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیشہ ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ بہت بڑے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ جو کہ آپ کی زوجہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور انہی کی نسبت سے ان کی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی۔ سلسلہ نسب آپ کا حضرت سیدنا عبد مناف پہ جا کر نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں مل جاتا ہے۔ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ صدیق پاک کا سلسلہ نسب بھی حضور کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، فاروق اعظم کا سلسلہ نسب بھی حضور کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب بھی حضور کے سلسلہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا حضور علیہ السلام سے کتنا قرب تھا رشتے کے اعتبار سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ جن کا نام عروی تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ اتنا قریبی رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی تھی، اور جو آپ نے قبول کر لیا اور اسلام قبول کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی سے فرماتے تھے، تمہارے خامد، تمہارے دادا سیدنا ابراہیم اور تمہارے والد اللہ کے محبوب علیہ السلام سے بہت مشابہ ہیں۔ عادات و خصائل میں جو عادتیں تھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور سیدنا عثمان غنی کی، یہ آپس میں ملتی تھی، اس اعتبار سے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھی مشابہ تھے۔ اور حضور اپنی بیٹی سے فرماتے تھے تمہارے خامد، تمہارے باپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشابہ ہیں۔ تو جو ہستی حضور کے مشابہ عادات و خصائل میں اور رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ عادات و خصائل میں تھی، وہ ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک گوشت کا پیالہ دے کر اپنی بیٹی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بھیجا۔ سب تک یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہو، اور آپ بچے بھی تھے، بچوں کا آنا جانا گھروں میں عام تھا، ان کی رکاوٹ نہ تھی سوائے 3 اوقات کی۔ آپ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور جب میں گھر گیا تو میں ایک نظر شہزادی کو دیکھتا اور ایک نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھتا۔ ایک طرح جب واپس آیا تو حضور نے پوچھا کیا تم اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کی ہاں میں اندر گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس جوڑے سے بہترین اور حسین و جمیل کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید عرض کرنے لگے آقا اس جوڑے سے خوبصورت جوڑا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت جوڑا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں شہزادے جن کو حضور نے اپنے بیٹے قرار دیا، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے گھر کے باہر پہرے دار ہونے کی صورت میں کھڑے تھے، اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہ جب بدوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو محافظ کے طور پر عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑا کیا تھا کہ تم امیر المومنین کے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب بلوائی
دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے تھے، اور پھر مولا علی کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ڈانٹا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے بلوائی گھر میں داخل ہو کے امیر المومنین کو شہید کس طرح کر گئے؟ کتنی ان کی نگاہ میں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قدر و قیمت اور عزت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے۔ اور جن کی سخاوت بڑی مشہور تھی، مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خریدنے کی باری آئی تو عثمان غنی پیش تھے، بیر روما خریدنے کی باری آئی تو عثمان غنی نے اپنی رقم سے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک کا موقع آیا، مالی اعتبار سے بڑے تنگ تھے مسلمان، اس جیش الاسرا کے لیے دل کھول کر اپنا مال خرچ کرنے والے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت جمعے کے دن ہوتی ہے، اور آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 12 سال ہے، اس میں سے کچھ ایام کم ہے۔